ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ فَإِن پھر اگر، فا کا معنی پھر، ان اگر، فَإِن پھر اگر، حاجو وہ جھگڑا کریں کا تجھ سے، فَقُلْ تو کہہ دے، اسلمت میں نے فرما بردار بنا لیا، وجہی اپنے چہرے کو، اسلمت وجہیا میں نے اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لیا ہے، للہ اللہ ہی کے لیے، ومن اور اس نے بھی، اتبعنی جس نے میری پیروی کی، میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے۔ وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، اسلمتم کیا تم نے بھی فرما بردار بنا لیا ہے، کیا تم اسلام لے آئے ہو، فرما بردار بن گئے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں، فرما بردار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا فَقَدْ تو یقیناً، اهْتَدَوْا وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا تو صرف، عَلَيْكَ تجھ پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیرن خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ پچھلی آیت کریمہ میں اسلام کی حقانیت اللہ نے ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے نزدیک اصل دین دین اسلام ہے، اور اہل کتاب ان کے پاس جب دین اسلام آیا تھا تو ہر نبی اسلام لے کر آیا، اللہ کا دین، اللہ کی عبادت، اللہ کے دیے ہوئے احکامات، تو ان لوگوں نے اللہ کے دین کے اندر علم آنے کے بعد باہمی ضد اور عناد کی وجہ سے دشمنی بنا لی اور اللہ کے دین سے نکل کر آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ پھر ان کا انجام ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کریں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اگر یہ یہودی عیسائی آپ کے ساتھ اسلام کے حوالے سے جھگڑا کریں، اختلاف کریں، تنازع پیدا کریں، تو آپ ان کو جواب میں اتنی بات کہہ دو، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے فرما بردار کر دیا ہے، اور ومن اتبعنی، ان تمام لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ میں کئی دفعہ اس آیت پر اس جیسی اور آیتوں پر غور کرتا ہوں تو یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ وجہیہ کیوں کہا؟ اپنا چہرہ میں نے اللہ کے تابع کر دیا، پورا وجود۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک قاعدہ موجود ہے کہ جز بول کر کل مراد لینا، جز بول کر ایک حصہ بول کر پوری چیز مراد لینا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا آپ وہ معروف حدیث رمضان کے حوالے سے پڑھتے سنتے آئے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہاں قیام رمضان، کیا اس کا خالی یہ معنی ہے رمضان میں کھڑے ہو کر چلے جاؤ، قیام کرو؟ قیام کا معنی کھڑے ہونا۔ تو یہاں پر قیام جو نماز کا ایک بڑا حصہ اور معظم جز ہے، وہ بول کر ساری نماز مراد لی ہے۔ رات کے وقت جو اب تراویح پڑھتے ہیں، یا قیام اللیل، یا قیام رمضان، یا قیام لیلۃ القدر، یا صلاۃ اللیل اور صلاۃ رمضان، یا صلاۃ الوتر، یہ سارے نام ایک ہی اس نماز کے احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ یہ رات کا جو اب قیام کرتے ہیں تو خالی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے کھڑے کھڑے قرآن پڑھا اور پھر چلے گئے، اس کا نام تو نہیں ہے نا۔ قیام نماز کا ایک بڑا حصہ ہے، یا قیام ایک جز ہے نماز کا، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ بھی اجزاء ہیں نماز کے۔ تو جز بول کر، ایک حصہ بول کر پوری نماز مراد لیے جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جز بول کر کل مراد لینا عام ہے، یہ بھی مفہوم درست ہے کہ چہرے کا ذکر کر کے پورا وجود ہی مراد ہے کہ سر تا پاؤں اللہ کے حکم کا فرما بردار بن جائے، جیسے دوسری آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میں ایک اور لحاظ سے کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو چہرہ ہے نا انسان کا، تو اصل صورت جو ہے وہ چہرہ ہوتی ہے۔ چہرے کو فرما بردار بنانا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر ہی فرق واضح ہو جاتا ہے یہ کتنا اسلام کو مانتا ہے۔ مسلمان نے اپنی حیت، اپنی کیفیت، اپنی شکل و شباہت ایسی بنا لی ہے کہ ایک یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، غیر مسلم کو اور ایک مسلمان کہلانے والے کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، شکل و شباہت دیکھ کر فرق نہیں کر سکتے کہ کون مسلم اور کون کافر۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک وقت ایسا آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں تم ضرور بالضرور ان کی سنن کی پیروی کرو گے۔ یہ جو بھائی آخر میں آ کے بیٹھے کھڑے ہوں،
ایک دو اور بھی آئے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کھڑے ہوں، ابھی جو آئے ہیں۔ آپ کلاس میں داخل ہیں؟ ٹائم ادھر دیکھو گھڑی کا، وہ اوپر دیکھو نا، کیا ہوا ہے، کتنے بجے آنا ہوتا ہے؟ آپ نا جب تک میں پڑھاتا رہوں گا آپ کھڑے ہو کر سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے دن آئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ یہ جو مستقل یہاں کے باشندے ہیں نا، ان کے لیے مسئلہ ہے۔ دیکھو کلاس شروع ہوئی 20 منٹ، اس لیے میں آپ کو جلدی طلاق رجی دے کر بھیجنے والا ہوں۔ خیر، سمجھے نا میں نے کیا کہا؟ بتا تو آپ کو دینی نہیں نا، کیونکہ پھر بھی آپ کو میں نے بلانا ہے، تو رجی دے کر آپ کو صبح انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ جو رکنا چاہیں گے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تو ان کو ہم اپنے وجدان کے مطابق رکھیں گے، اور جنہوں نے سفر پہ جانا ہے ٹکٹیں بک ہیں وہ بے شک چلے جانا۔ بیٹا خیال کیا کرو، اچھے طالب علم وہ ہوتے ہیں جو وقت پر استاد کے آنے سے پہلے آ کر بیٹھ کے انتظار کرتے۔ بولو انہم صبروا، سورۃ حجرات، وہ حجرے کے باہر آ کر دیہاتی نبی علیہ السلام کو آوازیں دینے لگے، بھی آپ باہر بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے کیا کہا؟ بولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کر لیتے کہ آپ کے آنے تک اس آیت کریمہ کے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جس سے آپ نے سبق پڑھنا ہو نا، جو آپ کا استاد ہو تو اس کو جا کر بلائے نہیں، آوازیں نہیں دے، بلکہ اس کا باہر بیٹھ کر انتظار کرو، وہ باہر آئے، پھر آپ اس سے سبق لو۔ طالب علم کا بر وقت آنا اس کے اچھے طالب علم ہونے کی دلیل اور علامت ہے۔ جو بچے وقت کا خیال نہیں کرتے وہ بہت ساری مراد سے نامراد ہو جاتے ہیں۔ پنکچویلٹی از ڈگنیٹی، وقت یہ عظمت کی دلیل ہے، وقت کی پابندی کرنا۔ یہ محاورے ایسے نہیں لوگوں نے بنائے ہوئے، جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں بھی علماء نے ایک بات کی ہے، عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ نماز عصر بھی مراد لی گئی اور زمانہ اور وقت بھی مراد لیا گیا۔ کیوں کھائی قسم زمانے کی؟ آگے خسارہ ذکر کیا انسان کے لیے، تو وقت کی اہمیت بتانے کے لیے۔ جو وقت کی اہمیت نہیں جانتے وہ خسارہ پا جاتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ تو کون خسارے میں؟ جو وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ وقت سے فائدہ اٹھائے گا ایمان و عمل والا، اور جس کے ایمان و عمل میں کوتاہی ہوگی وہ بر وقت کلاس میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی وجہ سے تھوڑا سا سبق دوسرا رخ اختیار کر گیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان نے اپنی ظاہری پہچان کھو دی، اور ایک مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، کافر اکٹھے کھڑے کر دیے جائیں تو شکل و شباہت دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ کون مسلم اور کون کافر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس وقت روم کے کچھ علاقے تو فتح کر لیے، کچھ علاقے والوں نے لڑائی لڑے بغیر ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کے تابع رہنا پسند کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر میں حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس آیت کے تحت ابن کثیر یہ بات لائے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عیسائیوں کے ساتھ کچھ معاہدے لکھے گئے جس کی وہ اسلامی حکومت کے تحت رہ کر پاسداری کریں گے۔ امام ابن القیم نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی ہے، احکام اہل الذمہ۔
تو بہرحال ایک شرط حضرت عمر نے یہ لگائی، کوئی عیسائی مسلمانوں کی مانگ کی طرح، مانگ یہ بال میں جب کنگھی کرتے چیرتے ہیں نا درمیان سے، تو کوئی عیسائی مسلمانوں کی مانگ کی طرح مانگ نہیں نکالے گا۔ جہاں سے مسلمان کنگھی کر کے بالوں کو چیرتے ہیں اس طرح کوئی عیسائی نہیں کرے گا۔ کیوں بلا؟ تاکہ دیکھتے ہی پہچان ہو جائے یہ عیسائی ہے اور یہ مسلم ہے۔ تو چہرے کو اللہ کے حکم کے تابع کون کرتا؟ جو صحیح معنوں میں اندر اور باہر سے فرما بردار بن جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں صبح اٹھتے ہی پہلے چہرہ صاف کرتے ہیں، پہلے وہ سیدھا اس طرح چلاتے ہیں نا مشین بلیڈ، پھر الٹا شروع کر دیتے ہیں کوئی بال نظر نہ آئے۔ دفتر جانے سے پہلے شیو ہو رہی ہوتی، شیونگ کا سامان ایک علیحدہ مستقل خرچہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کا یہ وتیرہ ہے کہ اٹھتے ہی اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں۔ حج پر بھی لوگ اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، حج کے احکام سے فارغ ہوئے، احرام سے نکل رہے ہیں، آخری کام حجامت کا ہے، چل پھر نال شیو بھی کرتے، وہ ایسے پورا اس طرح ہی اس نے اپنی عبادت کے اوپر پھیر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑا واضح فرمان ہے، وَاعْفُوا اللُّحَىٰ، داڑھی کو معاف کر دیجیے۔ ہمارے کوئی پنجابی خطیب کہا کرتے ہیں داڑھی اتنی سیاਣੀ ہے کہ اے بیبیاں دے منہ تے نہیں آتی، یہ مرد کی علامت ہے۔ ہمارے معسکر کے جو استاد ہوتے تھے عبدالرحمن صاحبی صاحب حفظہ اللہ تعالی وسلمہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کی مخلوق پر غور کریں، مخلوق میں بھی آپ کو نر اور مادہ کا فرق شکلیں دے کر پتہ چل جائے گا، یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے۔ پھر وہ مثال دیتے تھے کہ کبھی آپ نے مرغی اور مرغا دیکھا ہو تو کیا دیکھنے سے پتہ نہیں چل جاتا یہ کلگی والا تو مرغا ہے اور جس کے یہ نہیں ہے وہ مرغی ہے؟ نر اور مادہ میں فرق رکھا۔ بھینسیں کثیر تعداد میں موجود ہو نا، ان میں ایک ہی بھینسا ہو آ رہے ہوں تو ان کا ماتھا دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینسا ہے اور یہ بھینسے ہیں۔ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے۔ مرد نے چہرہ منڈا کر اپنا فرق مردوں کے ساتھ ختم کر دیا، اور وہ عورتوں کی طرح مونچھیں بھی صاف ہیں، چہرہ بھی صاف ہے، اور پوری جو ہے نا وہ کریم لگا کے مولانا تیار ہو کر میک اپ کر کے چلا جاتا۔ اور کچھ لوگوں نے ویسے حلیہ خراب کر لیے، داڑھی کا استہزاء اور مذاق، اوپر سے ادھر سے مونڈی ہے، یہاں تھوڑی سی رکھی ہوئی، اور وہ بھی موٹی مشین چلائی ہوئی ہے۔ یہ سنت کا استہزاء اور مذاق ہے۔ آپ کو رنگا رنگ قسم کے چہرے ملیں گے، داڑھی کے ساتھ استہزاء۔ شیطان نے اتنا انسانوں کو گمراہ کیا کہ داڑھی کے ساتھ فوراً استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ داڑھی والا کوئی غلطی کرے نا، عام طور پہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں، اشارے پر یا کٹ مار دیا داڑھی والے نے تو دوسرا ساتھ ہی اشارہ کرے گا منہ کے، مول صاحب داڑھی رکھی دے، کوئی خیال کرو۔ اور آپ داڑھی مونڈ کر جتنے مرضی کٹ ماری جائیں پرواہ نہیں، داڑھی مونڈنے کا الگ جرم اور کٹ مارنے کا علیحدہ جرم، ڈبل جرم کریں گے۔ آوازیں ان لوگوں پر اٹھائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کا حکم مانا ہوا اور اطاعت کی ہوئی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
مجرم لوگ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، خود جرم کیا ہوا ہے، اور آواز کا صرف اس بندے پر جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مانا ہوا۔ تو مردوں نے چہرے منڈا کر عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے اللہ کی لعنت کو حاصل کر لیا۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے نا، جو مرد عورتوں سے اور جو عورتیں مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے نصر جوید بھائی نے ایک دفعہ واقعہ سنا، کافی پرانی بات ہے، میں بھی وہاں طیبہ میں موجود تھا، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو نا ذہانت بہت دی ہوئی ہے۔ جب ایک بار دیکھ لیتا ہے نا کسی دوست صاحب کو، تو پر وہ سالوں بعد بھی ملے تو اس کو بتاتا ہے کہ تو فلاں جگہ پر ملا اور تو نے یہ حرکت کی تھی۔ ایک اللہ تعالیٰ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذہانت دیتا ہے۔ تو انہوں نے واقعہ سنا، کہتے ہیں ایک لڑکا نوجوان کراچی سے تربیت لینے ہمارے پاس طیبہ میں آیا، بارڈر پار، جب روس کے ساتھ آخری دن تھے، تو وہ کرتے تھے ہر بندے کی نا ڈائری لیتے تھے کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، آنے کا سبب کیا ہے، تو مختلف قسم کے سوالات پوچھتے تھے۔ تو جو کراچی سے آنے والے ایک جوان کا انہوں نے واقعہ سنایا، اس مجلس میں بھی موجود تھا، رمضان اور مبارک کا ہی مہینہ تھا، تو میں رمضان میں جمعے میں نے سارے اور عید وہاں ہی پڑھانی تھی طیبہ میں، تو کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اہل حدیث نہیں تھا، میری شادی ہوئی تو جو عورت میرے نکاح میں آئی وہ اہل حدیث تھی، پھر میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بالکل پتہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، بس اپنے کام کاج سے غرض۔ تو کہتا ہے ایک دن نا میں نے تازہ شیو کی ہوئی داڑھی مونچھیں صاف کر کے تو شام کو بیگم صاحبہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سیانی تھی، دین سمجھتی تھی، تو رات جب ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوئے نا تو کہتے اس نے منہ میرے پر ہاتھ مار کے نا تو مجھے کہا کہ تیرے چہرے میں اور میرے چہرے میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں کا چہرہ تو اور طرح کا ہوتا ہے، تیرا چہرہ تو بالکل عورتوں کی طرح ہے۔ کہتا مجھے نا بڑی شرم آئی کہ عورت ہو کر اس نے مجھے بات کیا لگا دی، تو کہتا میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں داڑھی رکھوں گا، لیکن داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی رکھی۔ تو ماں میری کہتا دیکھتی رہی کہ شادی کے بعد داڑھی آ گئی میرے بیٹے کو۔ پھر کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو ایک دن ہم میاں بیوی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اذان سنائی دی، تو مجھے کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے کہا اذان، تو پوچھتی ہے اذان کیا ہوتی ہے؟ کہا اذان میں مؤذن جو ہے وہ نماز کی اطلاع دیتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ یہ اطلاع کون دیتے ہیں اور کن کو دیتے ہیں؟ کہا یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو کہنے لگی اگر یہ مسلمان اذان دیتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں، میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تجھے نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے، تو میری شادی کسی مسلمان سے ہوئی ہے یا کسی دوسرے بندے سے ہوئی؟ تو پھر تھوڑی سی شرم آ گئی، نماز گھر میں ہی شروع کر دی۔ پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے اذان کی آواز آئی، تو کہنے لگی یہ اذان کا مطلب تو مجھے سمجھاؤ کہ اذان کا مطلب کیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کہتے وہ نماز کی طرف بلا رہے، آجو مسجد میں نماز پڑھو۔ تو کہتے اگر اذان مسلمان دیتے ہیں، مسلمان آپ کو وقت پر اطلاع دے کر مسجد بلا رہا ہے، تو مسلمان ہے تو مصلی گھر میں ہی ڈال لی ہے، مسجد جا۔
جب مسجد نماز پڑھنا شروع کی تو ماں یہ ساری صورتحال دیکھتی رہی. جب میں مسجد جانا شروع کیا پھر کچھ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تو ماں درمیان میں آ گئی. ہاں بلکہ کہتے پھر ایک دن کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا جہاد کا ذکر بھی کیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تو مجاہد بن. کہ میں نے اس کے کہنے پر بستر شستر اپنا گول کیا اور تیار ہو گیا. ماں نے جب دیکھا نا اب یہ بستر اٹھا کے کہیں جانے لگا پھر ماں آ گئی. اسے خوب لڑائی لڑی میری بیوی سے. پہلے تو نے اس کو ملا بنایا صوفی بنایا پھر تو نے اس کو مسیتل بنا دیا اب تو میرا بیٹا مروانے لگی ہے. کس طرح کا تو نے قدم ہمارے گھر میں رکھا ہے. تو کہتے وہ صبر و تحمل سے سنتی رہی. جب ماں کی بات پوری ہوگی نا تو بڑے صبر سے اور ادب سے کہتی ماں جی میں نے کوئی ان کو غلط سبق نہیں پڑھایا. اب اگر یہ اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اگر یہ مارا گیا تو شہید کہلائے گا تو مجھے کہا جائے گا یہ شہید کی بیوہ ہے تو آپ کے تو اور بھی بیٹے ہیں آپ کو سنبھال لیں گے مجھے سنبھالا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. لیکن ماں کو بھی اس نے قائل کر لیا. تو یہ مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے جو فرق رکھے ہیں نا ان میں ایک سر فہرست چہرہ داخل ہے. تو جس نے اپنی انا ختم کر دی نا اور یہ اپنا رخ جس طرح شرع کہتی ہے اس کے مطابق بنا لیا تو باقی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. معاشرہ بھی بعض اوقات انسان کو بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. یہ چہرے پر داڑھی کا آنا یقین کرو بہت ساری برائیوں سے بچاؤ کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک جماعت اہل حدیث کے ایک بزرگ تھے بابا جی عبداللہ گرداس پوری بورے والا کے بڑے مزاحیہ سے بابا جی تھے. تو ایک دفعہ فیصل آباد امین پر بازار میں ان کی میں نے تقریر سنی تو کہتے میں بازار میں جا رہا تھا تو دوسری طرف سے نا کالج کی 3-4 لڑکیاں دوپٹے تھے لیکن گلے میں ڈالے ہوئے اور مٹکتی ہوئی ہلتی ہلاتی گپے مارتی آ رہی. جب قریب آئی نا تو مجھے دیکھ لیا انہوں نے داڑھی والا بابا جی تو دوپٹہ اٹھا کے نا تو سر کے اوپر لے کر تو پردہ کرنے لگی. تو مزاحیہ بہت تھے. کہتے میں نے کہا بی بی کڑیو گل سنو. میں نے کہا جی بابا جی. میں نے کہا تم پورے بازار چ اور کوئی بندہ نہیں ملا جہدے کول تمہیں اپنی عزت کا خطرہ ہوئے صرف میں ہی تمہیں ملیا مینوں دیکھ کے تسی اپنا منہ لکاندیاں پھردیاں ہو. داڑھی کو اللہ نے عزت دی ہے. داڑھی والے کا آج بھی معاشرے میں حیا ہے. بہت جگہوں پر داڑھی والوں کی عزت اور تکریم کی. چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دین بیزار اور اللہ اور اس کے رسول کے انتہائی نافرمان وہ داڑھی سے نفرت کرتے. پھر کئی وسوسے اب تو الحمدللہ وہ وساوس بھی ختم ہی تقریباً ہو گئے. کچھ سال پیچھے جائے نا تو جوانوں کو داڑھی نہ رکھنے کے کئی وسوسے آتے تھے. وہ جی ابھی تو شادی نہیں ہوئی نا تو شادی ہوگی تو پھر داڑھی رکھ لیں گے اگر داڑھی رکھی تو رشتہ کیسے نہ دینا ہے. یہ کام سارا الٹ ہو گیا. اب داڑھی والوں کو رشتے زیادہ ملتے ہیں اور جن بیچاروں کی داڑھی نہیں ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کیوں حضور؟ داڑھی والوں کو ایک نہیں کئی رشتے ملتے ہیں. وہ ایک کی بجائے 3-3 4-4 بیگمات لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو داڑھی منڈے بیچارے پریشان رہتے ہیں پتہ نہیں رشتہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. یہ داڑھی رکاوٹ نہیں ہے رشتوں میں. اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے. اللہ نے اس کی وجہ سے انسان کو عزت اور شرف سے نوازا ہے. لوگ شریف لوگ تلاش کرتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے. داڑھی ایک شرافت کی علامت بھی ہے. لوگوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. ہر داڑھی والا دیکھا تو صوفی صاحب ملا سی عجیب عجیب نام لیتے لیکن وہ کم لوگ ہوتے. ان الذین اجرموا
کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایسے لوگ خود مجرم ہوتے، جس طرح ہمارا ماشاءاللہ یہ فؤاد چودھری ہے، خود پورا اپنے آپ کو رگڑ کر صاف کیا ہوا ہے، اور آواز جب نکالتے تو علماء کے خلاف۔ ملا کی حکومت ہوگی کہ شعور کی ہوگی، پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ اب اس کو اطلاعات سے اتار کر سائنس اور ٹیکنالوجی دے دی، چل یہ اپنی ٹرمیں تو وہاں استعمال کرتا رہے، شاید سائنسدانوں کے پاس جانے سے تمہیں شعور آ جائے نا۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن دین والے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت گر اپنی ملامتیں کرتے رہتے ہیں۔ دین والے بندے کو کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ تو اسلمت وجہی للہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ وجہی اللہ نے ذکر کیا تو وجہ چہرہ، یہ ایک شرف کا مقام ہے وجود میں، اور چہرہ ہے تو سمجھو انسان ہے، چہرہ اتار دیا جائے، گردن کاٹ دی جائے تو کالشجرۃ المقطعہ، یہ بہقی وغیرہ میں حدیث ہے کہ وہ پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح وجود ہوتا ہے جس کے اوپر چہرہ نہیں لگا ہوتا۔ تو چہرہ عزت اور تکریم کا باعث ہے۔ پھر اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چونکہ یہودی اور عیسائیوں کا ذکر تھا، تو اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروا دیا کہ میں اور میرے پیروکار اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہودی اور عیسائی اور ان پڑھ یہ مشرکین عرب سب لوگوں کو بتا دو کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہماری طرح اللہ اور اس کے دین کے فرما بردار اور پابند بن جاؤ، کیونکہ بالآخر حساب تو اللہ کو دینا ہی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر اسلام لے آئیں گے تو پھر کامیابی اور کامرانی ہے، اور اگر اسلام نہیں لائیں گے، عملی زندگی اپنی درست نہیں کریں گے، فرما بردار نہیں بنیں گے، تو خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فَإِنْ أَسْلَمُوا جو کہا نا، آپ ان کو کہہ دو اگر مسلمان ہو جائیں تو، اس لیے آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، اور لکھتے اس کو اسلم تسلم۔ حاکم جس بھی خطے کا ہوا خط لکھا اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامتی پا جائے گا، اسلام قبول کر لے بچ جائے گا۔ تو یہ دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں باب وجوب الایمان میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے بارے میں کوئی یہودی اور عیسائی سن لیتا ہے اور جو دین میں لایا ہوں اس کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتا، تو آپ نے فرمایا وہ اصحاب النار میں سے ہوگا۔ ما من یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں ہے جس نے میرے بارے میں سنا اور ایمان نہیں لایا، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو جس اہل کتاب میں سے یہودی عیسائی تک آپ کا پیغام پہنچ جائے، اس پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے۔ پہلے جو پیغمبر آتے تھے یبعث خاصۃ فی قومہ، وہ خاص طور پر اپنی قوم میں مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن فرمایا بعثت الی الخلق عامہ، میں تمام مخلوقات کی طرف بالعموم پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے تمام انسانوں
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ کی رسالت عام ہے، قیامت تک رہے گی، اور آپ کی نبوت رسالت آخری نبوت رسالت ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، اور آپ کی یہ امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی نیا دین، نہ کوئی نیا پیغمبر، نہ کوئی نئی شرع، نہ کوئی نئی امت۔ جو بھی آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنا الگ سارا سسٹم قوم کے اندر رکھے گا، وہ کذاب اور دجال شمار ہوگا، جیسے مرزا قادیانی اور مسلمہ کذاب اور اس طرح کے جو لوگ گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اسلام لے آئیں گے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان جائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت پا جائیں گے۔ تو اسلام اللہ کے بھیجے ہوئے دین، وحی الہی کا نام ہے۔ لوگوں کی آراء اور اقوال کا نام اسلام نہیں ہے۔ علماء، فقہاء، محدثین کی آراء وہ دین اسلام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن بذات خود وہ ان کو دین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اللہ نے ہمارے دین پسند کیا اور جس نعمت کو ہمارے اوپر پورا کیا ہے نا، وہ دین اسلام ہے۔ جب اس کی تکمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی، تو بعد میں اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ مسئلہ تو دین کا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے نہیں گئے، تو امام مالک فرمایا کرتے تھے، امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں ذکر فرمایا ہے، دین صرف اتنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا۔ جو چیز رسول اللہ کے دور میں دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ دین کے بھی کچھ مسائل باقی ہیں جو آپ پورے کر کے نہیں گئے، فقط زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالت، تو وہ بندہ یوں کہہ رہا ہے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں، پیغام اللہ کا قوم تک پہنچانے میں خیانت کی۔ دین کی بات ہوتی تو کیسے ممکن آپ بتا کر نہ جاتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، پہنچا۔ کیا پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک، اس چیز کو جو تیری طرف انزل نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ میں نے کئی بار بتایا آپ کو، وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ تو کتاب و حکمت، قرآن و سنت اتارا، یہ دین ہے، اور اسی دین کی تبلیغ کرنے اور پریچ کرنے کا حکم ملا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بتایا کہ دین وہ جو تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ معلوم ہے کسی اور کی طرف سے بھیجی بات وہ دین نہیں ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھو اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گویا رسول پاک دین میں علیہ باللہ خیانت کر گئے، آپ نے پورا نہیں پہنچایا۔ اس طرح کی کئی باتیں نا ہمارے کئی مسلمان گمراہ طبقے کے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن حدیث پہ نہیں ہے نا، دکھاؤ اگر ہے تو قرآن سے حدیث۔ تم کہتے قرآن حدیث میں دین ہے، تو دین تو قرآن حدیث میں پورا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو بتاؤ بھینس کہاں لکھی ہے لال ہے؟ اب یہ بڑا سوال ہوتا ہے عوام میں، بھینس کہاں لکھی ہے؟ بھینس کا دودھ پیتے ہو، بھینس کا گوشت کھاتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے؟ قرآن حدیث سے دکھاؤ۔
پہلے تو یہ سوچو کہ اگر قرآن اور حدیث کے اندر یہ اس کی حلت یا حرمت نہیں ہے تو کیا معنی ہوا؟ کوفے کے اندر اس کی حلت اور حرمت جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی وحی آئی تھی؟ اگر امام صاحب نے اس کو حلال کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے حلال نہیں کیا تو کیا حلال و حرام کا اختیار امام صاحب کو مل گیا تھا؟ یہ غلو فی الدین ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے حنفی عالم نے ایسے اپنے حنفی بھائیوں کے بارے میں لکھا، ان کی کتاب کا نام ہے الاتباع۔ یہ قاضی ابن ابی العز جو شارح عقیدہ طحاویہ ہیں اور التنبیہ علی مشکلات الہدایہ کے مؤلف بھی ہیں، تو قاضی ابن ابی العز کے زمانے میں بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین وہی ہے جو امام صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا؟ قد غلط، غلا یا غلو، غلوف سے غلط، واحد مونس کا سیگا، قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ ولم تترک لہ قولا، ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میں اتنا غلو کیا ہے کہ ان کی کوئی بات ترک نہیں کی۔ وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام پر بٹھایا، کیونکہ نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس کی کوئی بات امتی ترک نہیں کرتا، لیکن امتی کی بات تو لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ ان کا اتنا غلو کیا کہ ان کی کوئی بات، کوئی قول کہتے ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح سمجھ لیا جیسے وہ کوئی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور حقیقت عملی صورتحال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ قرآن اور سنت کی نصوص سامنے آ جائے، دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، ان کا ارشاد، ان کی رائے ہو، تو وہ کتنے ایسے غالی لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تو پرواہ نہیں کریں گے اور امام صاحب کو اس سے بھی مقدم رکھیں گے۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں آپ کو۔ مولا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری کے اندر لکھا، من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ، من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ ولیس وراءہ شیء فقد حاد عن الصواب، جس بندے نے یہ سمجھ رکھا نا دین سارے کا سارا فقہ میں ہی ہے، اس کے پیچھے اور اس کے علاوہ کوئی اور شاید ہے ہی نہیں، فقد حاد عن الصواب، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ علامہ سیوطی نے الکنز المدفون فی الفلک المشحون میں ذکر کیا، کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو یوالی علی ذالک ویعادی علیہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع، کل من، ہر وہ شخص جس نے انتسابا، نسبت جوڑ لی، الی امام، کسی بھی امام کی طرف، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، آپ کو چھوڑ کر کسی بھی امام سے نسبت لگا لی، فَوَ يُوَالِي عَلَى ذَلِكَ، وہ دوستی اور ولایت بھی اسی پر رکھتا ہے، وَيُعَادِي عَلَيْهِ، دشمنی اور عناد وہ بھی اسی پر رکھتا ہے۔ حنفی ہے تو صرف حنفی سے دوستی کرے گا، شافعی مالکی حنبلی کو کہتا ضرور ہے چاروں حق پر ہیں، لیکن شافعیوں سے کتنی لڑائیاں لڑی، کتنے فتوے لکھے کہ حنفی کا لڑکی کا نکاح شافعی سے نہیں ہو سکتا، ہاں شافعیوں کی لڑکی ہو تو حنفی نکاح کر سکتا ہے، فتاوی بزازیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ موجم البلدان میں یاقوت الحموی نے ذکر کیا، کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، روزہ رکھنے سے
ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے نا، تو جو ہی رمضان گزر رہا تھا ہم نے شافیوں سے لڑائی لڑنی ہے تو اس لیے رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے۔ کتنی عجیب باتیں ہیں، حق پر سمجھنا چاروں کو اور دوسروں کو بالکل پسند ہی نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں یوالی علی ذالک یعادی علیہ، دوستی دنیا کا اس کا معیار ہی وہ امام بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں مبتدع، ایسا بندہ کون ہے؟ بدعتی ہے، خارج عن السنت والجماعہ، والے سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول اب الفروع، یہ نسبت خواہ اس نے اصول اور عقیدے میں لگائی ہے یا فروعات فقہیہ میں لگائی ہے۔ عقیدے کی نسبتیں جہمی ہے، معتزلی ہے، مرجیہ ہے، اشعری ہے، ماتریدی ہے، یہ کون سی نسبتیں؟ رافضی ہے، جعفری رافضی ہے، اعتقادی نسبتیں، فقہی مسائل کی نسبتیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ظاہری ہے، جعفری ہے، فقہی نسبتیں، تصوف کی نسبتیں، چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سور وردی ہے، پانچویں قسم اور ڈال لو بغیر وردی کے، کتنے آپ کو ملیں گے یہ بیٹھے ہوئے بغیر وردی کے؟ اور ماشاءاللہ دنیا کے ایجوکیٹڈ سوٹڈ بوٹڈ لوگ جو سمجھتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ بغیر وردی والوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تویز لینے کے لیے، قسمتیں اپنی ہری کرنے کے لیے۔ وہ حضرت صاحب بعض اوقات تھوڑا بہت لباس پہن کر سڑک پر فٹ پاتھ پر طوطا لیے بیٹھے تھے، حضرت پروفیسر عامل فلاں، اتنا بڑا پروفیسر ہے تو طوطا لے کے فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پروفیسر کے پاس اپنی قسمت کے لیے جب ایک بابا دنکا ہوتا تھا، سنا ہے نا؟ بے نظیر بھی اس کے پاس، وہ پہاڑوں میں بے نظیر بھی وہاں گئی، اس کے لیے باقاعدہ ادھر کیا نام ہے چھوٹا سا ہیلی پیڈ بنوایا۔ نواز شریف بھی گیا کہ بابا دھنکا پاس جس کو ایک ڈنڈا لگا دیتا ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ بابے دھنکے کے دربار پر جاتے رہے، یہ بابے اتنی قسمتوں کے مالک ہوتے تو خود اس طرح کٹیا بنا کر جھونپڑیوں میں وہ ذلیل و خوار نہ ہوتے، یا فٹ پاتھوں پر طوطے لے کر قسمت کڑیاں لوگوں کی بتانے کے لیے نہ بیٹھے ہوتے۔ عقل ماری جاتی ہے نا جب بندہ اللہ سے دور جاتا ہے، جب اللہ کے دین سے دور نکلتا ہے تو بندے کی عقل نہیں رہتی نا۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں لکھا ہے، یا طالب الاشیاء غیر اللہ، یا طالب الاشیاء غیر اللہ ما انت عاقل، اور غیروں سے مرادیں برلانے والے، ما انت عاقل، تیری مت ماری ہوئی ہے۔ کیوں مولانا دیسی ترجمہ یہی ہے نا، تیرے اندر عقل ہے ہی نہیں، مخ دماغ عقل سوچ فکر بالکل ختم۔ ایک آپ کی ضیافت طبع کے لیے لطیفہ عرض کرنے ہے، بھی علمی سا لطیفہ ہے لیکن ہے بھی لطیفہ ہی۔ ہمارے یہی عارفی صاحب ہے نا حفظ اللہ تعالی وسلم، ان کے علاقے میں ادھر ایک بزرگ نمازی ہیں، تو ایک دم بیٹھے تو ان کے بڑے واقعات ہیں عجیب و غریب قسم کے، وہ کہنے شیخ آپ بابا جی کے واقعات سناتے ہیں آپ، تو ہم نے کہا چلو بابا جی کوئی آپ اپنی زندگی کے انوکھے واقعات سنائیں۔ کہنے لگے میرا ایک عزیز فوت ہو گیا، یہ میں مخ اور دماغ کی بات کر رہا ہوں، مت تمہاری۔ کہتے میرا ایک عزیز فوت ہو گیا، تھے سارے وہ بریلوی، میں اہل حدیث تھا، تھے وہ بریلوی مولوی صاحب بھی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے، جب میت رکھی نہ سمے میں کہتے میں آگے ہو گیا، تو مولوی صاحب کہتے ہیں جنازہ میں نے پڑھانا ہے، تو کہتے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میت کے کیا لگتے ہو جو تم نے جنازہ پڑھانا ہے؟ مولانا فرمایا کہ میت کے تم کیا لگتے ہو کہ تم نے جنازہ پڑھانا ہے؟ فقہ حنفی کا مسئلہ معلوم نہیں تمہیں؟ وارث جو ہوتا ہے ولی وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے، میں تو اس کا رشتہ دار ہوں، وارث ہوں، حق میرا ہے، تو تیرا تو فقہی طور پر حق ہی نہیں بنتا پیچھے، اور نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ کہتے جنازہ پڑھایا، جو جنازے کی دعائیں ماشاءاللہ اہل حدیث تو جنازہ پڑھتے ہیں تو
خاص میت کی دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت پر جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعا کرو. تو وہاں کتنے منٹ بھی نہیں لگتا، جنازہ پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں. اخلاص اتنا ہی ہوتا ہے. تو وہ نیتوں میں اخلاص ظاہر کرتے ہیں، نیت کی تھی اس نماز دی. ہاں 4 تکبیر نماز جنازہ، 4 تکبیر نماز جنازہ ہے، واسطے خدا تعالیٰ دے اور دعائیں واسطے خاص اس میت دے. منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے سے امام دے اللہ اکبر. تو دعائیں واسطے خاص میت دے. وہ نیت میں ظاہر کرتے ہیں کہ دعائیں میت کے لیے، لیکن پوچھ لو مولوی سے بھی خاص میت کے لیے دعا کون سی تجھے آتی ہے؟ بس وہ عمومی دعا ہی یاد ہوتی ہے، اللہ مغفر لینا و زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے. بھئی خاص میت کی دعا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے جو دعائیں بابا ہی کہنے لگے آتی تھیں الحمدللہ 4-5، تو میں نے دعائیں پڑھا کے بڑے سکون سے جنازہ پڑھایا نا، سلام پھیرا. تو اب یہ لوگ جنازے میں تو اتنا اخلاص سے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، بعد میں دعا پر بڑا زور دیتے ہیں، پھر فاتحہ شریف پر بڑا زور ہوگا. کہتے میں نے کہا چلو جی اٹھا لیں، مطلب کوئی اٹھائے نا میت کو. تو سارے جو بریلوی تھے تو 2-3 ادھر کھڑے تھے، باتیں کرنے لگے. ایک مولوی بریلوی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اے بابی نے نا دعا نہیں جو منگتے، دعا عبادت دا مغز ہوندا، یہ دعا نہیں منگتے. نبی پاک نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز. کہتے ہیں اس کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی. بابا ہی کہتے میں اس کے پاس چلا گیا. میں کہا اے مولوی جی کی دا آخیا جے دعا عبادت دا مغز حدیث ہے؟ ہاں حدیث ہے. اچھا. کہنے لگے میں بڑا ویکھیا ہے کہ مغز ہمیشہ ہر چیز دے اندر ہوتا ہے. دیکھو نا تربوز ہے نا تو کاٹے تو اس کا مغز اس کے اندر ہے، جانور ذبح کرے تو اس کا مغز اس کے کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے. بادام ہے، اخروٹ ہے، توڑے تو اس کا مغز اس کے اندر ہوتا ہے. کہ مولوی جی وہ کیڑا مغز ہے جڑا اندر دی بجائے باہر پہ ہے؟ دعا جی عبادت دا مغز ہے تو میں اتنے 15-20 منٹ لا کے وہ مغز سے مغز ماری تو میں آپ کی تھی، تسی مغز باہر کٹ کے بیٹھے ہو. کیڑا مغز ہے جڑا چیز دے وجود تو باہر ہوندا؟ یہ دعا عبادت دا مغز ہے، اتنے مرنا سی نا، جنازہ ہی دعا کرنی سی. تو یہ ان کا اپنا وہ مغز نہیں کام کرتا. جو شرک کرنے لگ جائے اس کا مغز تو کسی کام کا حرام مغز ہو جاتا ہے. یا طالب الاشیاء غیر اللہ فانت عاقل، اور غیروں سے مرادیں مانگنے والے تیری عقل کام نہیں کرتی. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ دنیا کے اعتبار سے بڑے پڑھے ہوئے ہیں، دین کے اعتبار سے پرلے درجے کے جاہل نکمے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈنگروں اور جانوروں سے بھی بدتر گزرے لوگ. وہ تو راستہ بھولے ہوئے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ بھولے ہوئے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام لے آئیں کہ نا اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں گے، دین کے پیروکار بن جائیں گے، پھر ہدایت والے ہوں گے، ورنہ بندہ بے ہدایتہ ہی رہتا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر جائیں، نہ آئیں کتاب و سنت کی طرف، وحی کی طرف نہ آئیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ صرف بات پہنچا دینا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی کا کام بات کو پہنچانا ہے. انما کلمہ حسر ہے. فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کی شرح میں ایک بات یہ ذکر کی کہ انما کلمہ حسر ہے یا نہیں ہے. تو کتاب و سنت میں کئی ایسی ترکیبیں ہیں جس کے اندر بالکل یعنی حسر اتفاقی طور پر ہوتا ہے. وہ کیا؟ اللہ
حرف استثناء، اللہ سے پہلے کلام منفی ہو تو اللہ کے بعد جس کو ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں تخصیص اور حصر کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ ترکیب قرآن میں بھی ہے، یہ ہے نا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ، یہاں بلاغ ہے تو دوسری جگہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ، یا اس طرح کی آیت ہے، ہم نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر بات پہنچانا۔ تو اللہ سے پہلے ما کلمہ نفی کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے بعد بلاغ ذکر کیا ہے، تو اسی کو قرآن نے یہاں دوسرے انداز میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ کہہ دیا ہے۔ تو وہ جو نفی اور حصر والی صورت تھی، دوسرا اس کا بیان انما سے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصر کا مفہوم دیتا ہے۔ تو پیغمبر کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب اور دوسرا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ پیغمبر کا کام اراءۃ الطریق ہے، راہ دکھانا ہے، اس راہ پر چلنے کی توفیق دینا پیغمبر کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا اگر یہ منہ پھیر جائیں گے تو آپ کے ذمہ تو صرف بات پہنچانا ہے۔ ہمارا کام بھی نبی کے امتی ہوتے ہوئے، پیغمبر کے وارث ہوتے ہوئے کیا کام ہے؟ لوگوں تک حق بات کو پہنچانا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیغام پہنچانا، آگے توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ وہ بعض دفعہ کسی چھوٹی سی بات پر بندے کے دل میں ایسی تبدیلی اور کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ سن کر فوراً تبدیل اور چینج لے آتا ہے، اور بعض دفعہ ساری زندگی اس کو آیتیں حدیثیں سنا 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 کے آدمی جو ہے نا تھک ہار جاتا ہے اور اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے توفیق دیتا ہے، جو نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا اللہ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل اور مہلت دے دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ تو خطیب کا، دائی کا، واعظ کا، عالم کا کام ہے پیغمبر کی اس وراثت کو دنیا تک پہنچا دے، پیغام سنا دینا کام ہے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات کتاب اللہ کی ہے یا سنت رسول اللہ کی ہے تو آپ اس کو بلا جھجک لوگوں تک پہنچائیں، جتنا علم ہے اتنا ضرور پہنچائیں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے توقف اختیار کرے جب تک علم نہیں آ جاتا، کیونکہ العلم قبل القول والعمل، صحیح بخاری میں کتاب العلم امام بخاری نے باب باندھا کہ بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آیت لی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں سے استدلال کیا ہے۔ تو بات جو بھی کرنی ہو علم کی بنیاد پر کرو، دلیل کی بنیاد پر کرو۔ جب آپ کے پلے دلیل ہوگی نا تو یاد رکھو دلیل کا وزن ہمیشہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، خطابت بڑے لوگوں میں ہے، غیر حدیثوں میں دیکھو بڑے بڑے خطیب ہیں، بعض اوقات میں سنتا ہوں تھوڑا تھوڑا، کبھی کوئی موقع ملے نا تو لفاظی بہت ہے لیکن ان لفظوں کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی بندے کی بات انتہائی سادہ ہو نا تو اس کی پشت پر قرآن ہو یا سنت ہو تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کی بات دوسرے پر چھا جاتی ہے اور وزنی ہوتی ہے۔ ہمیشہ دلیل کا وزن ہوتا ہے۔ مولانا غلام اللہ رحمتی حفظہ اللہ تعالی وسلمہ، اللہ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ حنفیوں سے اہل حدیث ہوئے تو منطق اور فلسفے کے بڑے ماہر ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ ایک دفعہ کوئی شروع میں جب اہل حدیث نہیں تھے نا، کسی اہل حدیث کے ساتھ ان کا مناظرہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اہل حدیث اس کو منطق نہیں آتی،
تو میں منطق کے ساتھ اس کو بہت جلد جو ہے نا گرفت کر لوں گا۔ تو کہ جب آمنے سامنے بیٹھے بات شروع ہوئی، انہوں نے کوئی منطقی سی باتیں شروع کر دیں۔ جو مخالف عالم تھا اس نے کہا مولانا آپ کی یہ منطق ایک آیت اور ایک حدیث کی مار ہے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، آیت اور حدیث سنائی۔ کہتا ہے میری ساری منطق ہی جاتی رہی، مجھے بھول گیا کہ کچھ منطق شے کیا تھی، وہ قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں کیا منطق بیان۔ پھر اللہ نے ان کو توفیق بخشی، وہ اہل الحدیث ہو گئے، بہت بڑے عالم ہیں۔ پشاور کے لوگ تو خاص طور پر ان کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ باہر بھی دوسری دنیا، عربوں کی دنیا میں بھی اللہ نے ان کی ایک پہچان رکھی ہے، اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، حافظہ ان بہت قوی اور مضبوط اللہ نے دیا ہے۔ تو بہرحال ہدایت ہے نا، اس کے آگے منطق فلسفہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو تو وہاں ٹھیک ہے منطق فلسفہ پڑھنا چاہیے دوسرے لوگوں کی باتوں کو دیکھنے کے لیے۔ امام ابن تیمیہ کے دور میں بھی بڑے منطقی فلسفی آئے۔ کیا گرا ہے؟ کوئی چڑیا تو نہیں آتی؟ ادھر یہ دیکھو، لے جائے یار اس کو، چھری ہے تو کوئی سانس ہے اس میں کوئی؟ چلو اس کو بیٹا اس طرف باہر پھینک دو۔ اس کی عمر اتنی تھی نا، جب وقت آ جائے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیسے موت آنی ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ہماری بھی موت کا کوئی پتہ نہیں کب اور کیسے آنی ہے، تو موت کا وقت آنے سے پہلے کتاب و سنت کی پابندی ضروری ہے۔ تو منطق اور فلسفے کی بات کریں، یونان سے فلسفہ اور منطق زیادہ مسلمانوں میں داخل ہوئی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بڑے منطقی فلسفی لوگ آئے۔ تو امام صاحب نے کیا کیا، منطق کی زبان میں ہی ان کا رد کیا۔ بڑی مشہور ان کی ایک کتاب ہے رد المنطقیین، رد المنطقیین۔ کچھ لوگ اپنی منطق کے ساتھ قرآنی آیات اور حدیث کو آپس میں تضاد بیانی ٹکرانے والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی منطق سے ہی ترجمہ مفہوم نکالتے، اپنی منطق چلا کر وہ حدیثوں کو رد کرتے۔ امام ابن تیمیہ کی 9 جلدوں میں اس پر کتاب ہے، درع تعارض العقل والنقل، درع درع حمزہ کے ساتھ، درع یدرع، درع تعارض العقل والنقل۔ یہ عقل، منطق، فلسفہ اور نقل کتاب و سنت کی نصوص میں جو تضاد بناتے ہیں نا، امام صاحب نے ان کا رد کیا۔ 9 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، درع تعارض العقل والنقل۔ تو منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، لیکن اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو۔ منطق اپنی کتاب و سنت پہ حاوی نہ کرو، عقل اپنی کتاب و سنت کے تابع رکھو، تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازتا۔ دین بہت سیدھا سادہ ہے، یہ بڑی موشگافیاں اور منطقیں فلسفے نہیں چلتے اس میں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، تبلیغی جماعت ہے نا، تو تبلیغی جماعت کے بڑے معروف عالم دین ہیں مولانا زکریا، جن کی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے اختلاف الائمہ۔ کیا نام کتاب کا؟ اختلاف الائمہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں یہ فقہی موشگافیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ منطقے اور فلسفے نہیں ہوتے تھے، فقہی موشگافیاں۔ تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کوئی فقہی موشگافی چھوڑتا نا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اس پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا اوتر واجب، اوتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟ کیا جواب دیا ابن عمر نے؟ وہ لکھتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا رضی اللہ عنہما اوتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوترنا، اللہ کے رسول نے وتر ادا کیے، ہم بھی وتر ادا کرتے ہیں۔ اس نے پھر کہا وتر واجب، کیا وتر واجب ہے؟
جواب دیا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوترنا. پھر اس نے کہا وطر واجب، پھر یہی جواب دیا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوترنا. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک عمل کرنے والے شخص کو ایسی فقہی موش گافیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عمل ہے کتاب و سنت کا اور اللہ کے پیغمبر نے ایسا کیا ہے، بس اس کو اس کے مطابق کر لینا چاہیے. تو کتنی سادہ سی بات ہے، اتنی زیادہ باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جتنی باریکیاں دوسرے لوگوں نے نکال کر اس کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے. کہتے ہیں قرآن حدیث مشکل بڑا ہے، فقہ بڑی آسان ہے. فقہ قرآن حدیث سے زیادہ مشکل ہے. بہت مسئلے ہیں، میں ایک مسئلہ رکھوں آپ کے سامنے. آدمی دیکھیں فقہ کا مسئلہ، آدمی مغرب کے وہ دور والے کنارے پہ رہتا ہے، عورت مشرق کے آخری کنارے پر رہتی ہے. دونوں نے ملنا ہو تو سال کا عرصہ لگے، کیونکہ درمیان میں بہت سارے پہاڑ، دریا، یہ چیزیں حائل ہیں. تو ملاقات کرنی ہو تو کتنا عرصہ لگے؟ سال. بذریعہ وکالت، بذریعہ وکالت ان کی شادی کر دی گئی. آپس میں ملنا ہو تو کتنا ٹائم لگے؟ سال. 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، وہ حلال کا ہوگا. اب یہاں من تک کیا لڑائی جاتی ہے؟ ملاقات کرنی ہے میاں بیوی نے تو ٹائم لگے سال، تو وکالت کے ذریعے نکاح ہوگا، بچہ 6 ماہ بعد ہی پیدا ہو گیا. کیوں مولانا کیا منطق کہتی ہے آپ کی؟ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ کہتے ہیں حلال زیادہ ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے بذریعہ کرامت اس نے صحبت کر لی. کرامتیں بھی بڑی تھی بذریعہ کرامت. اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. ویسے شامی کا ہے، فتاوی شامی کا مسئلہ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب احکام شریعت میں ذکر فرمایا. عجیب عجیب نہیں عقلیں. بیٹیاں نہ پڑھنے والی ہوتی ہیں اس ٹائم تو میں آپ کو کئی اور مثالیں دیتا جو لوگوں نے ایسی عجیب و غریب قسم کی بنائی ہیں، عجیب عجیب منطق چھوڑتے ہیں. ایک منطق تو آپ نے ادھر سے بھی سنی نا کہ ایک بالشت سے کم ہو تو مسواک بواسیر ہو جاتی ہے، اور ایک بالش سے بڑی ہو تو اوپر شیطان سواری کر لیتا. یہ بھی فقہ کا مسئلہ ہے. تو کہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا سوچتے رہتے. ہمارے ایک استاد ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ اکثر سوچ 2-3 جگہوں کے گرد گھومتے، حول الاماکن الثلاثہ، حول الاماکن الثلاثہ القبل والدبر والذکر. ان کے بس بہت سارے سوچ ہی یہاں گھومتی رہتی. 3 مقامات پر ہی غور کرتے ہیں کہ اگر اتنی مقدار کی کوئی گندگی لگ جائے تو معاف ہے. کیوں معاف ہے؟ وہ منطق یہ بتاتی ہے کہ جہاں سے یہ گندگی نکلتی ہے وہ اتنا ہی. کمال نہیں ہے مولانا؟ عجیب عجیب پتہ نہیں کس طرح کے مسئلے کرتے ہیں. باقاعدہ وضو ٹیسٹ کرنے کے طریقے رکھے ہوئے. طلاق کے بڑے سائنٹیفک جو ہے نا وہ بیانات چھوڑتے. فتاوی عالمگیری کبھی دیکھیں کتاب الطلاق باب تعلیق الطلاق. میں آپ کو یہاں پہنچا کے چھوڑتا ہوں، عبارت نہیں پڑھتا. کتاب الطلاق باب تعلیق الطلاق، معلق طلاق کا جہاں مسئلہ ہے اس میں آپ کو بڑے عجیب و غریب سائنسی طریقے ملیں گے طلاق دینے کے. یہ مسئلے تو فواد چودھری صاحب کو بتانے چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ جدت لا رہے ہیں نا، تو یہ فقہا نے پہلے ہی حل کر دیے. اتنی باریکی سے وہ دوربین لگا کے دیکھتے تھے کہ اتنا باریک مسئلہ تو کوئی اور نہیں کر سکتا. اس باریکی کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے غلام رسول سیدی صاحب کا نام تو سنا ہے نا؟ انہوں نے شرح صحیح مسلم بھی لکھی ہے. انفیہ کا ایک مسئلہ ہے نا، اگر کسی آدمی کو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے نا تو پھر وہ خون کے ساتھ اس پیشانی پر فاتحہ لکھ دے.
نکسیر کا علاج ہو جائے گا۔ تو بعض نے کہا اگر شفا کا یقین ہو تو پیشاب کے ساتھ بھی لکھ لے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کے اوپر واحد یہ بریلوی عالم ہے جو بولا اور اس نے قلم اٹھائی۔ اس نے پتا کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے فقہا کو بال کی کھال ادھیڑنے کی عادت تھی۔ ہمارے فقہا کو بال کی کھال ادھیڑنے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے یہ قول شنی ان سے سرزد ہو گیا۔ سمجھے؟ بال کی کھال ادھیڑتے ہیں۔ ایسی منطق کی قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم بیچاری سیدھی سادی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے سے احکامات عمل کرنے کا جو پیغمبر کا طریقہ ہے وہ بتا دیے، جن بیچاروں کے لیے کافی ہے۔ ہاں، جس مفتی صاحب کو، حضرت صاحب کو زیادہ منطق کی ضرورت ہے تو وہ یہ کتابیں کھول کے بیٹھ کے اپنے حجرے میں پڑھتا رہے۔ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر درس دینا آسان ہے۔ کبھی ان کو کہیں کہ یہ فتح عالمگیری کا بھی درس دیں، کتاب الطلاق، باب التعلیق طلاق سامنے رکھ کر خالی نقوی صاحب کی زبان پنجابی میں ترجمہ ہی کر کے بتا دیں قوم کو۔ دوسرے دن ہی قوم سے وہ جو نا رجم والی صورت پیدا ہو جانی ہے کہ مولوی صاحب کیا بتاتے اور کیا مسئلے کرتے۔ بشتی زیور دیکھ لو، لکھا گیا بچیوں کے لیے جہیز ایڈیشن، ایک باب ہے اس میں میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان، میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان۔ تھانوی صاحب نے یہ لکھا نیچے، عورت کی شادی ہوئی، اب یہ جہیز ایڈیشن میں عورت کی شادی ہوگی، خامد لاپتہ ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تلاش بسیار کے باوجود کوئی پتہ نہیں چل رہا بھئی وہ گیا کہاں ہے۔ آسمان نے اس کو اٹھا لیا، زمین نکل گئی، تو کیا کرے؟ وہ جوان بچی ہے بیچاری، شادی ہوگی، خامد کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اب 90 سال تک انتظار کرے۔ ایک قول 120 سال تک انتظار کرے۔ تیسرا قول اس کے شوہر کی کہ ہم عمر جتنے لوگ ہیں سب مر کھپ جائیں، کوئی باقی نہ بچا ہو، حکم لگائیں گے وہ بھی مر گیا ہے، اب یہ عورت 4 ماہ 10 دن کی خامند کی وفات والی عدت گزار لے، پھر شادی کرنا چاہتے اجازت ہے۔ آپ بتائیں یار، 90 یا 120 برس یا خامند کے ہم عمر سارے مر کھپ گئے تو یہ بیچاری شادی کے قابل رہ جاتی ہے؟ یہ منطق ہے ان کی، اس طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دادا جی ایک ہمیں واقعہ سنایا کرتے تھے، کہنے لگے کہ ایک بندہ نا فلسفی منطقی ایک جگہ سے گزرا، باہر کھیتوں میں نا بیل کو کنویں کے اوپر جوتا ہوا تھا پانی نکالنے کے لیے۔ تو کسان جو تھا وہ اپنا کسی اپنی لے کر تو گیا ہوا تھا کھیت میں آگے پانی لگانے۔ وہ فلسفی دیکھا اس نے کہ بیل جو ہے اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے اور یہ کنویں کے آس پاس چل رہا ہے، تو غور کرنا شروع کر دیا۔ کہتا یہ تو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ کنواں بیل جو ہے نا وہ چلتا ہے، یہ ڈول جو کنویں کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ اوپر سے نیچے جاتے ہیں، پانی بھر کر لاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ اس کا فلسفہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ بیل چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پانی نہیں کر رہا ہے، لیکن بیل کے گلے میں جو گھنٹی باندھی ہوئی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو کے سوچنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد کسان کھیت سے واپس آیا تو اس کو پوچھتا ہے کہ مجھے یہ تو سمجھ آئی ہے کہ بیل چلتا ہے تو یہ مشین جو ہے نا وہ چلتی ہے اور پانی اس کے جو ہے نا وہ برتن ٹنڈے جس کو کہتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، ڈول پانی بھر کر اوپر لاتے ہیں، لیکن یہ بیل کے گلے میں جو گھنٹی باندھی اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جب بیل چلتا ہے نا گھنٹی ہلتی ہے
تو میں کھیتوں میں ہوں نا تو مجھے آواز آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بیل چل رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اور جب یہ کھڑا ہو جاتا ہے تو گھنٹی نہیں ہلتی، تو مجھے آواز جب نہیں آتی میں سمجھتا ہوں اب یہ کھڑا ہو گیا، میں آ کر اس کو پھر چلا دیتا ہوں۔ تو وہ فلسفی پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ بیل اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر ہی سارے ہلاتا رہے اور گھنٹی بجتی رہے تو پھر؟ تو وہ کسان کہتا ہے حضرت جی میرا بیل فلسفہ نہیں پڑا ہوا، میرا بیل فلسفہ نہیں پڑا ہوا۔ یہ فلسفی اور منطقی لوگ یہ کام کرتے ہیں، جہاں عقل دوڑانے کی ضرورت ہے افلا تعقلون، وہاں عقل سے کام نہیں لیتے، اور جہاں عقل دوڑانے کی اتنی حاجت ہی نہیں ہے وہاں ٹانگ اڑائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں وضو چیک کرنے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں طلاق کے سائنسی طریقے قوم کو سکھا رہے ہوتے ہیں، گرمی سردی کے الگ الگ استنجا کرنے کے طریقے، مٹی کے ڈھیلوں سے اور پانی سے اور مرد و زن کے استنجوں کے فرق بتا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ ایک فطری مسائل ہے، ان کو تو اتنی عادت نہیں پڑتی کھول کر ذکر کرنے کی جتنی آپ لوگ کرتے ہیں۔ صرف خالی لیٹرین جانا ہو تو 78 سنتیں پوری کرے اور پھر اس کی جا کے حاجت ہو، ان چیزوں کی حاجت نہیں پڑتی۔ عقل والے لوگ وہ ہیں جو کتاب اللہ پر غور کرتے ہیں، سنت رسول اللہ پر غور کر کے سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا پیغمبر کو اگر اسلام لے آئے تو ہدایت پا دے، اگر منہ پھیر لیا تو ہمارا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام بات پہنچانا ہے، اور بندے اب مانتے یا نہیں مانتے ان کی حرکتیں دیکھنے والا پروردگار ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سے کوئی وجہ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کون کس نیت سے آیا بیٹھا ہے، کون کس غرض سے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، کون کس غرض سے عمل کرتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ بندوں کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک حرکت سے وہ اللہ پوری طرح باخبر ہے، اس لیے اس باخبر ہستی کے سامنے اپنے آپ کو ہمہ وقت سمجھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام اللہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب کرے اور آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق دے۔ علماء، فقہاء، محدثین سب کا ادب احترام کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اہانت اور تنقیص کسی کی مت کرو، لیکن کسی کی بات کو بلا دلیل شرعی قبول مت کرو۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔